بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 74 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نحو کے اندر ہم نے بنیاد جو بنائی تھی، یعنی اسم، فعل اور حرف، تو ان تین چیزوں پر ہی آگے گفتگو بڑھانی تھی۔ تو اسم کے متعلق جو گفتگو ہم نے جب کتاب کو شروع کیا تو وہاں سے لے کر 62 اسباق یعنی 62 اسباق تک جو ہم نے اسم کے متعلق کی گفتگو کی، وہ کس انداز میں کی، کیا کیا اس کے اوپر گفتگو ہوئی، کس کس انداز میں ہوئی، وہ ساری آپ نے سماعت کی ہوئی ہے۔ تو پھر جو قسم ثانی تھی، یعنی قسم اول اسم کے بارے میں، پھر قسم ثانی جو فعل کے بارے میں تھی، تو وہ ہم 63 اسباق سے 73 اسباق تک، یہ تقریباً ہمارے غالباً 11 اسباق بنے تھے۔ تو اب جو ایک قسم رہتی ہے قسم ثالث، حروف کے بارے میں جو ہماری گفتگو ہونی باقی ہے، تو وہ آج سے ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو اس کی ٹوٹل جو فصلیں ہیں وہ ہیں 17 فصلیں، یعنی جو قسم ثالث کے اندر حروف کے متعلق 17 فصلیں ہیں۔ تو یہ 17 اسباق کے اندر انشاءاللہ عز وجل ہم ان کو کلیئر کریں گے۔ تو یوں ہمارے جو ہدایت النحو کے ٹوٹل اسباق بن جائیں گے تو یہ 90 اسباق ہوں گے۔ 73 ہو چکے ہیں اور 17 مزید آئیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ تو یوں ہمارے یہ 90 اسباق کے اندر ہدایت النحو کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہماری جو پچھلے سال کتاب مکمل ہوئی تھی نور الایضاح، تو اس کے بھی 90 ہی اسباق تھے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اب یہ 17 فصلیں ہیں، تو اب ہر فصل کو ایک سبق کے اندر کلیئر کریں گے، لیکن جو ابتدائی فصل ہے یہ جو حروف جر کے بارے میں، تو یہ 15 صفحات پر مشتمل یہ فصل ہے۔ تو اس کو ہم 5 صفحات میں ڈیوائیڈ کر کے، تو یوں 3 اسباق کے اندر یہ جو ہم اس کو لے کے آئیں گے۔ تو اب آگے جتنی 17 فصلیں ہیں ان کو تو ہم ایک سبق کے اندر لے کے آئیں گے، لیکن یہ چونکہ بڑی تھی تو اس کو 3 اسباق کے اندر کر دیں گے۔ اب 2 سبق مزید جب اس کے اوپر ایکسٹرا لگیں گے تو ہم پھر آگے جو چھوٹی 2 فصلیں ہوں گی تو ان کو پھر اکٹھا کر دیں گے۔ تو اب ایک دفعہ میں سارے اسباق کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کون کون سی فصل کس سبق میں آئے گی، تاکہ آپ کو یا کسی اور کو جو بعد میں سنیں گے تو ان کو یہ آسانی رہے سمجھنے میں کہ سبق کس کس انداز میں موجود ہیں۔ تو حروف جر کی جو بحث ہے یہ سبق نمبر 74، 75، 76 میں آئے گی۔ اسی طرح جو حروف مشبہ بالفعل ہے یہ سبق نمبر آئے گا 77۔ پھر حروف عطف یہ 78، حروف تنبیہ اور حروف ندا یہ دونوں کو اکٹھا کر کے 79 نمبر سبق میں آئیں گی۔ پھر اسی طرح آگے والا ہے حروف تفسیر اور حروف مصدر، تو یہ سبق نمبر 82 کے اندر آئیں گے۔ بقیہ اس سے پہلے جو 2 فصلیں ہیں وہ بھی ایک میں آئیں گی۔ اس طرح اس کے جو بعد والی فصلیں ہیں تو ان سب کو بھی ایک فصل کے اندر بیان کرتے کرتے تو یوں نون تاکید، یعنی تاکید کے جو 2 نون ہیں، تو وہ سبق جو نمبر ہمارا 90 ہوگا وہ آخری سبق ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں القسم الثالث فی الحروف وقد مدا تعریفہ واقسامہ 17۔ کہتے ہیں قسم ثالث حروف کے بارے میں ہے، وقد مدا تعریفہ، اور اس کی تعریف یعنی حرف کی تعریف گزر چکی، یعنی حروف کی جو تعریف ہے، حرف کی تعریف ہے وہ تحقیق گزر چکی ہے۔ اب یہ کہاں گزری تھی؟ تو آپ کو یاد ہوگا یہ ہمارا جو سبق نمبر 5 میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا صفحہ نمبر 18 پر۔ تو یہ صفحہ نمبر 18 میرے سامنے ہے۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها، یعنی یہ فی نفسی ہی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تعریف ہم نے پڑھی تھی یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں واقسامہ 17، اور اس کی 17 اقسام ہیں، یعنی یہ جو حروف ہیں تو ان کی 17 اقسام ہیں۔ اب وہ 17 اقسام کون سی ہیں یہ آگے آپ کی عبارت کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں حروف الجر والحروف المشبہۃ بالفعل وحروف العطف وحروف التنبیہ وحروف النداء وحروف الایجاب وحروف الزیادۃ وحرف التفسیر۔ یہ حرف ان کی تثنیہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون اضافت جو تثنیہ کا تھا وہ گر گیا، تو حرفان سے حرف التفسیر، ٹھیک ہے۔
و حروف المصدر و حروف التحدید و حروف التوقع و حرف الاستفہام، یہاں پر بھی اسی طرح تثنیہ کا نون، و حروف الشرط و حرف الرداء و تاء التانیث الساکنۃ و تنوین و نون التاکید، یہاں پر بھی اسی طرح۔ اچھا، یہاں پر یہ 17 اقسام انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف یہی حروف ہیں، یعنی یہ جو 17 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں تو کیا صرف یہی 17 قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے حاشیے میں بیان کیا، کہتے ہیں یہ جو 17 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں تو یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو حروف کی 17 قسمیں بیان کر دی بس یہی ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 21 تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون کون سی ہیں تو وہ نیچے انہوں نے صفحے کے حاشیے کے اندر سارا بیان کیا ہوا ہے، باقاعدہ انہوں نے اس کی وجہ اثر کے طور پر بیان کیا ہوا ہے سب کو، یہ جو اوپر بیان کیے گئے وہ بھی، اور جو ایکسٹرا 4 ہیں وہ بھی نیچے بیان کیے گئے ہیں کہ عامل ہوں گے حروف یا غیر عامل ہوں گے، عامل ہوں گے تو کس کس انداز میں ہوں گے، غیر عامل ہوں گے تو کیا کیا صورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری نیچے چیزیں موجود ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اوپر جتنے بھی حروف گنوائے گئے ہیں، جو 17 انہوں نے گنوائے ہیں، تو باقاعدہ ان کی تو آگے جو 17 فصلیں آ رہی ہیں جس طرح کہ میں نے عرض کیا تو ان کے اندر ان کو بیان کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے ان کا ترجمہ بھی نہیں کیا، ترجمہ کیا کرنا، سمپل یہ نام ہی لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو سب سے پہلا انہوں نے گنوایا تھا حروف الجر، تو سب سے پہلی فصل بھی انہی کے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے وہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو اب یہ جو حروف جر پہلی عبارت آ رہی ہے تو یہ حروف جر کو حروف جر کیوں کہتے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ حروف جر کا فائدہ کیا ہے تو یہ بھی آپ کو اسی عبارت سے سمجھ میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں حروف الجر حروف وضعت لافداء الفعل وشبہہ او معنی الفعل الی ما تلیہ۔ کہتے ہیں حروف جر ایسے حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو لافداء الفعل، افداء کہتے ہیں پہنچانا، ویسے تو اس کے اوپر بھی اشکال ہے، بعد میں عرض کرتا ہوں، یہاں پر ہم نے اسی طرح منع کرنا ہے۔ کہتے ہیں لافداء الفعل، فعل کو پہنچانے کے لیے، وشبہہ اور شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے، یعنی یا تو فعل کو پہنچائیں گے یا شبہ فعل کو پہنچائیں گے یا پھر معنی فعل کو پہنچانے کے لیے، کس تک؟ کہتے ہیں الی ما تلیہ، اس چیز تک جس چیز کے ساتھ یہ حروف ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ الا کے بعد جو ما ہے اس سے مراد ہے اسم، تلیہ یہ اس کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے تو اس سے مراد بھی اسم ہے، یہ اسی طرح مرجع ہے اس کا۔ اچھا، پھر تلیہ کا جو فاعل ہے ہیا ضمیر تو اس سے مراد ہے حروف، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ ترجمہ کریں، پھر اس کے اوپر بھی ایک اشکال ہے، اس کا بھی جواب عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حروف جر ایسے حروف ہیں یا وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو فعل، شبہ فعل یا معنی فعل کو پہنچانے کے لیے اس چیز تک، اس اسم تک جس کے ساتھ یہ حروف ملے ہوئے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، مررت بزید، اب یہاں پر دیکھیں مررت، یہ اب پیچھے 3 چیزیں تھیں، فعل، شبہ فعل، معنی فعل، تو اب یہاں پر مثالیں بھی 3 ہی دیں گے۔ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا فعل کی یہاں پر مثال دے رہے ہیں، فعل سے مراد وہی ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اسم فعل اور حرف کے اندر جو فعل کی تعریف تھی تو فعل اصطلاحی مراد ہے یہاں پر۔ تو مررت بزید، اب با جارہ آئی ہے زید کے ساتھ، زید کے اوپر لگی ہوئی ہے، اب تعریف کو بھی آپ نے غور کرنا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اس مثال پر بھی غور کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر گویا کہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اوپر ثابت صادق آئی بھی ہے کہ نہیں۔ تو مررت بزید، میں زید کے ساتھ گزرا، تو مطلب یہ ہے کہ با جارہ کے وسیلے سے، اس کی وجہ سے جو مررتو کے اندر جو یہ جو فعل کا معنی ہے نا، یعنی فعل کا جو مادہ ہے جو اس کا معنی ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے، یعنی وہ اس تک پہنچا ہے۔ تو کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ یہ با جارہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، با جارہ کے وسیلے سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وسیلہ بنا ہے درمیان میں۔ تو مررت بزید، میں زید کے ساتھ گزرا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس تک یہ جو معنی پہنچایا تو وہ با جارہ نے پہنچایا۔ تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ حروف جر ایسے حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو فعل کو پہنچانے کے لیے اس تک جس کے ساتھ یہ حروف ملے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بھی پورا پورا وہ صادق آیا۔ اچھا، پھر مثال تھی انہوں نے بیان کیا تھا شبہ ہی، یعنی فعل نہ ہو بلکہ شبہ فعل ہو۔ فعل سے مراد تو فعل اصطلاحی وہ میں نے عرض کر دیا، شبہ فعل سے وہی مراد ہے جو آپ نے شبہ فعل پڑھا ہوا ہے کہ جو فعل نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن فعل جیسا عمل کرے، ٹھیک ہے، اور فعل کے مادے سے ہو، اس کی ترکیب سے ہو۔ مثال کے طور پر اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، مصدر، اس میں تبدیل وغیرہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر اس میں فاعل کے طور پر مثال دیں گے، ایک ہی مثال انہوں نے دینی ہے چونکہ، تو انا مارن بزید، میں زید کے ساتھ گزرنے والا ہوں۔
اب یہاں پر دیکھیں بزیدن میں جو با کے وسیلے سے، با جارہ کی مدد سے، اس کے ذریعے ہی مارن کا جو معنی ہے اس تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ حروف جارہ ایسے حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہو شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے اس چیز تک جس کے ساتھ یہ حروف ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی آپ نے اسی طرح دیکھ لیا. پھر تیسری انہوں نے بات ذکر کی تھی معنی فعل کی. تو اگلی جو مثال ہے وہ اسی کی ہے، معنی فعل کی. معنی فعل کیا ہوتا ہے؟ معنی فعل ہوتا ہے کہ جو جس سے فعل والا معنی سمجھا جائے، یعنی وہاں پر وہ اس کی ترکیب مادہ وغیرہ نہیں ہوگا فعل والا، لیکن اس سے فعل والا معنی سمجھا جا رہا ہوگا. جیسے حاضہ، اب اس سے کون سے مراد ہوتے ہیں یہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے کہ اس سے مراد ہوتا ہے ظرف، جار مجرور، اسی طرح حروف ندا، حروف تنبیہ، اسم اشارہ، اسم فعل، حروف تمنی، حروف ترجی، حروف تشبیہ وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں معنی فعل کے اندر آ جائیں گی. تو یہاں پر انہوں نے ایک کی مثال دی ہے، یعنی حاضہ اسم اشارہ کی. اب یہاں پر حاضہ فی الدار ابو کا یہ جو انہوں نے مثال دی ہے، یہ گھر میں تیرا باپ ہے. تو اب اس سے پھر وہ کیسے وہ فعل والا معنی سمجھا جا رہا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا نا کہ معنی فعل وہ ہے جس سے فعل والا معنی سمجھا جا رہا ہے. تو یہاں پر انہوں نے آگے تفسیر اس کی ہے کہ اس سے کیسے معنی سمجھا جا رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں پر جب ہم یہ اشارہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں کہتے ہیں اشیر الیہ فیہا یا اشیر الی ابیک فیہا، ٹھیک ہے. یعنی میں اس گھر کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یعنی اشیر الی ابیک، میں تیرے باپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں فیہا، جس گھر میں ہے، ٹھیک. تو اب یہاں پر کیا ہو گیا کہ حاضہ کا جو اس سے جو معنی سمجھا جا رہا ہے جس فعل کا، تو وہ معنی فعل اشیرو، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے تینوں جو لفظ استعمال کیے تھے عبارت کے اندر، تینوں کے انہوں نے معنی اور مثالیں بیان کر دی. اب سب سے پہلے ایک اعتراض پیش ہوتا ہے کہ لافدا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ ایسے حروف جن کو وضع کیا گیا ہو پہنچانے کے لیے، فعل کو پہنچانے کے لیے، شبہ فعل کو پہنچانے کے لیے، معنی فعل کو پہنچانے کے لیے. اب افدا کا معنی تو پہنچانا ہے نہیں، اس کا معنی ہے وصول. تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے بھائی آپ کا اعتراض اپنی جگہ زبردست ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہونا چاہیے تھا اس عبارت کی جگہ پر اس کو متعدی بنانے کے لیے تو یوں ہونا چاہیے تھا لافدائی بالفعل، ٹھیک ہے. بالفعل ہوتا تو یہ بہترین ہونا تھا. وہ یہاں پر بالفعل انہوں نے نہیں لکھا ہوا، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہاں پر با جارہ بھی ہونی چاہیے تھی، یعنی حروف وضعت لافدائی بالفعل، ٹھیک ہے. اس طرح ہوتا تو پھر وہ متعدی ہو جانا تھا پہنچانے والا جو ہم نے ترجمہ کیا ہے، اور اس انداز میں پھر یہ اسی طور پر بنتا ہے کہ یہاں پر بالفعل بھی کہا جاتا. یہ حاشیے میں انہوں نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ اس طرح ہوتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، اولا تھا. اچھا، دوسرا کہ انہوں نے کہا کہ الا ما تلیہ، ما سے مراد اسم، تو اب یہاں پر اسم ہی رکھ دیتے، یعنی الا اسم تلیل حروف ذالک الاسم، اس طرح عبارت لے آتے، یعنی اسم کو جب ما سے مراد اسم ہے تو اسم کو ہی لے آتے. تو یہ ما لانے کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ تعمیم پیدا کرنا مقصود تھا. اس طرف مقصود تھا کہ یہاں پر دو چیزیں شامل ہو جائیں، یعنی خواہ وہ اسم صراحتاً ہو یا طویلاً ہو، یعنی صریحی ہو یا طویلی ہو. صریحی جس طرح کہ یہ زید آپ مثالوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی بھی مثالیں دی ہیں یہاں پر اسم صراحتاً موجود ہے، ٹھیک ہے. مررت بزید، انا مار بزید، یہاں اسم صراحتاً موجود ہے. اور طویلی ہو تو اس صورت میں بھی یہ چل جائے، اس لیے ما لے کے، جس طرح کہ آگے اس کی مثالیں آئیں گی. ایک آیت آگے آئے گی بیمار رحوبت، بیمار رحوبت یہاں پر فعل ہے، لیکن یہاں پر با جارہ کی وجہ سے یہاں پر اس کو مصدر کی طویل میں بیمار رحبہم کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم طویلی کو بھی شامل کرنے کے لیے اس کو اس انداز میں لے کر آئیں. اچھا، اب رہی یہ بات کہ حروف کی 17 قسمیں تھی، ان میں سے یہ جو حروف جارہ ہیں تو ان کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں جن میں سے ایک دو میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو عمل ہے تو وہ اصل ہے، تو اس وجہ سے اس کو مقدم کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ کلام کے اندر کثرت کے ساتھ ان کا استعمال ہوتا ہے، کثرت سے یہ آتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو استعمال کیا، مقدم کیا. تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ تعداد ان کی چونکہ دیگر حروف کی نسبت زیادہ ہے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے اسی عبارت کے اندر کے آگے کہ ان کی تعداد 19 ہے، یعنی حروف جارہ 19 ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو کثرت ہے تو وہ تقاضا کرتی ہے عزت و احترام کا، تو یہ عزت ان کو اس طور پر دے گی کہ یہ کثرت ہے ان کی، ٹھیک ہے. اچھا، اب رہی بات کہ حروف جارہ کو حروف جارہ کیوں کہتے ہیں، تو اس کا معنی تو آپ نے اوپر بھی پڑھ لیا کہ جر کا معنی ہے کھینچنا. تو یہ بھی فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کے
کا جو معنی ہوتا ہے یعنی ان کو کھینچ کر اس کے مدخول تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی جس کے اوپر حروف جارہ داخل ہوتے ہیں تو فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کو اس تک پہنچا دیتے ہیں کھینچ کر، تو اس وجہ سے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ اچھا حروف نسبت بھی کہتے ہیں، یعنی حروف اضافت بھی کہتے ہیں۔ اضافت کا مطلب ہوتا ہے نسبت، تو یہاں پر بھی فعل شبہ فعل یا معنی فعل کی جو نسبت ہوتی ہے، اس کی اضافت ہوتی ہے، تو یہ مدخول تک مدخول کی طرف کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو حروف اضافت بھی کہتے ہیں۔ اچھا اب مزید کہ جس طرح میں نے کہا کہ حروف جارہ 19 ہیں، تو اب اس کو 3 قسموں میں انہوں نے بیان کیا ہے، جس طرح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ حروف جارہ کی تقسیم کاری بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ وہ حروف جارہ صرف حروف ہی ہوں گے، وہ 10 انہوں نے بیان کیے لیکن 11 ہیں، من الہ حتی فی الباء اللام ربا واو ربا واو القسمی اور تاء القسمی۔ یہاں پر باء القسم جو کہ آگے عبارت کے اندر آئے گا تیسرے سبق کے اندر ہمارا، یعنی جو 76 نمبر سبق غالباً بنے گا، تو اس کے اندر یہ آئے گا، تو مطلب 10 انہوں نے بیان کیے ہیں پہلی قسم کے اندر، تو 11واں وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اور دوسری قسم جو ہے کہتے ہیں وہ حرف اور اسم کے اندر مشترک ہوں گے، اوپر والا جو قسم تھی وہ صرف حرف تھی، اور دوسری قسم ہے وہ جو حرف بھی ہوں گے اسم بھی ہوں گے، دونوں درمیان مشترک ہے، وہ 5 ہیں، کہتے ہیں عن علی الکاف مز اور منز۔ اور تیسری قسم کیا ہے، وہ ہے کہ جو حرفیت اور فعلیت کے اندر یعنی حرف اور فعل کے درمیان مشترک ہے، تو وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں، خلا عدا حاشا، ٹھیک ہے۔ تو یوں 10 اور 5 15 اور 3 18 اور ایک میں نے الگ سے 10 کے اندر شامل کروایا تھا 11، تو یوں 19 حروف یہ بنتے ہیں۔ اچھا آگے آئیے اوپر کہتے ہیں وَهِيَ 19 حرفاً، اور یہ ہیا ضمیر کا مرجع وہی ہوگا یعنی حروف جارہ، تو حروف جارہ چونکہ حروف جمع مکسر ہے تو یہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف ضمیر جو لوٹنے والی ہے وہ واحد ہی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث کی۔ وَهِيَ 19 حرفاً، اب 19 اسی طرح پچھلے صفحے پر آیا تھا 17، تو اعداد والے سبق کے اندر آپ اس کا اعراب پہچان چکے ہیں کہ یہ مبنی ہوتے ہیں 11 سے 19 تک، سوائے 12 کے پہلے جز کے، تو وہ سارا سبق آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ 19 کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ حروف جارہ 17 حرف ہیں۔ اب حرفن یہ حروفن نہیں کہا گیا یا کچھ اور کیوں نہیں کہا گیا، حرفن کیوں کہا گیا، یعنی اس کو مفرد کیوں لے کے آئے اور منصوب کیوں لے کے آئے، یہ بھی آپ نے اعداد کے سبق کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ذہن میں تھا کہ یہ اسی طرح آتا ہے اور آپ کو معلوم تھا کہ کس قاعدے کی بنا پر پھر تو زبردست ہے، اور اگر آپ کو وہ ذہن میں نہیں ہے تو پھر ایک دفعہ اس سبق کو سننے کے بعد اپنے اعداد والا سبق کو بھی ایک دفعہ دہرا لیجیے گا۔ تو اب آگے اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ جو 19 حروف ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سب سے پہلے من کو لے کے آئے ہیں، تو من کے یہاں پر انہوں نے 4 معنی بیان کیے ہیں، لیکن اس کے معنی اور بھی ہیں۔ اسی طرح دیگر جو حروف ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بیان کر دیے گئے ہیں تو بس وہی حروف کے وہ معنی ہے نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ یہاں پر بیان کر دیے ہیں، بقیہ ڈیٹیل دیگر کتابوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے حاشیے کے اندر بھی کچھ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 یہ ہیں اور یوں 8 انہوں نے نیچے حاشیے میں بیان کیے ہیں اس من کے جو معانی ہیں۔ اسی طرح دیگر جو حروف آگے آتے چلے جائیں گے تو ضمن میں نیچے سے دیگر معانی بھی عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں من وَهِيَ لِإِبْدَاءِ الْغَایَةِ، کہتے ہیں اور من، اب من سے مراد یہاں پر بھی یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ جتنے بھی آگے والے حروف آئیں گے تو وہاں پر بھی یہ ترکیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ من کے نیچے حاشیے میں انہوں نے بیان کیا ہے اولھا من، ٹھیک ہے، تو یہاں پر من یہ مراد اللفظ ہو کے خبر ہو جائے گی، اولھا یعنی ہا ضمیر پھر اسی طرح حروف جارہ کی طرف جائے گی، یعنی حروف جارہ میں سے اول من ہے، پھر اس حروف جارہ میں سے ثانی فلاں ہے، ثالث فلاں ہے، رابع فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ ہر جگہ پر یہ ترکیب آپ نے ذہن نشین کرنی ہے، یہ حاشیے میں ہر جگہ موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں بار بار عرض نہیں کروں گا، تو یہاں پر میں نے عرض کر دی ہے اولھا من، اسی طرح ثانیھا ثالثھا یہاں موجود ہوگا، تو یہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ کہتے ہیں حروف جارہ میں سے پہلا وہ من ہے، وَهِيَ لِإِبْدَاءِ الْغَایَةِ، اور من واہیہ کا مرجع وہی من، اور یہ ابداء غایت کے لیے ہے۔ اب غایت کا مطلب ہوتا ہے مسافت، دوری، بعد، ٹھیک ہے، تو اس کے کئی معنی آتے ہیں۔
تو یہ اس معنی میں ہے. تو کہتے ہیں من یہ ابداء غایت کے لیے آتا ہے، یعنی غایت کی یعنی سفر کی ابداع کے لیے آتا ہے، دوری کی ابداع کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ معنی کرنا چاہیں. تو ویسے اس کو جو اصطلاحی طور پر اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی ابداء غایت کے لیے آتا ہے. اچھا اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حروف جارہ کئی قسم کے ہیں. جس طرح کہ 17 تو ہم نے بیسک کتاب کے اندر پڑھا ہوا ہے نا، اس کے اوپر باقاعدہ شعر بھی یاد کیا ہوا ہے کہ باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مز خلا ربا ہاشا من عدا فی ان علا حتا الا. تو یہ جو 17 ہم نے بیسک کتاب کے اندر پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے 19 ہیں. وہ 2 ایکسٹرا کون سے ہیں وہ بھی میں نے عرض کر دیا، ایک تو واو ربا اور دوسرا ہے باؤ القسم. اچھا اب ان سب میں سے من کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ حروف جارہ جو 19 ہیں ان کی تفصیل شروع کر رہے تھے ایک ایک کو لے کر. اب سب سے پہلے اس کو لے کے آئے، یعنی ابتدا اس سے کی جس کا معنی بھی ابتدا ہے، جس طرح من واہی علی ابتداء الغایتی کہ یہ ابتداء غایت کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا من چونکہ حروف جارہ کی ایک تفصیل شروع ہو رہی تھی، آغاز ہو رہا تھا ان کی تفصیل کا، تو لہٰذا اس سے آغاز کیا، اس سے ابتدا کی کہ جس کے اندر بھی ایسا ہی معنی ہے ابتدا والا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو اس کے دیگر معنی بھی آتے ہیں، لیکن ابتداء غایت والا معنی اس کا اتنا استعمال ہے، اتنا اس کا کثیر استعمال ہے کہ بعضوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ من کو جو حقیقی معنی ہے وہ ابتداء غایت ہی ہے، بقیہ جو معنی ہیں وہ جو اس کے بقیہ معنی ہیں وہ مجازی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے کثرت استعمال کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا. بہرحال من اور یہ ابتداء غایت کے لیے ہے، یہ اس کا پہلا معنی بیان ہو رہا ہے. اب اس کی علامت کیا ہے؟ تو یہ علامتیں یاد رکھنا بہت زبردست ہے، بہت ضروری ہے. اسی طرح دیگر جو حروف ہیں اور ان کی پہچان کی جو علامتیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ یہ علامتیں یاد رہیں گی تو آپ جہاں مرضی کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں تو وہاں پر آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہاں پر یہ علامت ہے، تو لہٰذا یہاں پر کون سا میں نے معنی کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ فِي مُقَابَلَتِهِ الْانْتِهَاءُ كَمَا تَقُولُ سِرْتُ مِنَ الْبَصَرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ. اور اس کی علامت یہ ہے کہ صحیح ہو اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا، یعنی اس کے مقابلے میں من کے مقابلے میں انتہا کا لانا صحیح ہو، تو یہ اس کی علامت ہے. جیسا کہ تو کہے گا سِرْتُ مِنَ الْبَصَرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک سیر کی، یعنی بصرہ مکان سے، یعنی ایک جو جگہ ہے بصرہ، اس جگہ سے، اس مکان سے، کوفہ جو جگہ ہے جو مکان ہے اس تک اس کی سیر کی. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر من کے مقابلے میں الہ آیا، تو یہی انہوں نے کہا تھا کہ من ابتداء غایت کے لیے جو ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا صحیح ہو. اب یہاں پر دیکھیں سرت من البصرہ، میں نے بصرہ سے سیر کی، تو اب یہ ابتداء غایت کے لیے تھا، تو لہٰذا اس کی علامت بھی یہاں پائے گی کہ اس کے مقابلے میں انتہا لانا صحیح ہے. اب انتہا کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ وہی کہ یعنی اس کے بعد آپ الہ لے آئیں یا الہ کے جو معنی میں ہے اس کو لے آئیں، تو لہٰذا وہاں پر یہ درست آپ کا معنی بن جائے گا، درست یہ پائی جائے، جب علامت پائی جائے گی تو یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا. اچھا اب یہ جو مثال انہوں نے بیان کی ہے یہ ہے مکان کی، تو یہی انہوں نے نیچے بیان کیا، کہتے ہیں خواہ یہ جو ابتدا ہے یہ مکان کے اعتبار سے ہو جو آپ نے مثال دیکھ لی، یا زمان کے اعتبار سے ہو یعنی وقت کے اعتبار سے ہو. جیسے کہتے ہیں صمت من یوم الجمعۃ الی یوم الخمیس، خمیس کہتے ہیں جمعرات کو، تو کہتے ہیں میں نے جمعہ کے دن سے جمعرات کے دن تک روزہ رکھا، یعنی جمعے کو روزہ رکھا، ہفتے کو بھی رکھا، یوں کرتے کرتے یعنی پورا ہفتہ میں نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے، تو یہ زمان کی مثال ہے پہلی، مکان کی مثال ہے. اور بعض اوقات یہ ابتدا کے معنی سے خالی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی مثال نیچے موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر التاجو الیہ کے معنی میں. اب آگے دوسرا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ولی تبیینی، اور من یہ تبیین کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جس کو من بیانیہ بھی کہتے ہیں. تو تبیین مطلب وضاحت کرنا، مطلب جو مقصود کے اندر ابہام کو واضح کرے، اس کی وضاحت کر دے، اس کی تبیین کر دے، تو اس کو کہتے ہیں من بیانیہ. یعنی مقصود جو تھا اس کے اندر تھوڑا سا ابہام تھا تو اس کی وضاحت کرنے والا. تو اس کی علامت زبردست، کہتے ہیں وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ وَضْعُ لَفْظِ الَّذِي مَكَانَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. کہتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ لفظ اللہ دی کو اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ الَّذِي هُوَ الْوَطَنُ. ٹھیک ہے، یعنی اس معنی میں یہاں پر
کہ تم گندگی سے بچو یعنی بتوں سے. ٹھیک ہے, تو ایک تو علامت یہاں پر انہوں نے بیان کر دی کہ اس کی جگہ پر اللہ دیکھنا صحیح ہو, جس طرح کہ حاشیے میں انہوں نے رکھ کر بیان کیا ہوا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الْوَثَنُ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر یعنی کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں, جس طرح یہاں پر ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ, تو تم گندگی سے بچو مِنَ الْأَوْثَانِ یعنی بتوں سے. ٹھیک ہے. اچھا آگے کہتے ہیں کہ وَلِلتَّبْعِيدِ, اور تبعید کے لیے آتا ہے, یعنی جو من ہے یہ تبعید کے لیے بھی آتا ہے, یعنی من تبعیدیہ بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی بعض با عین دعات جو لفظ ہے تو اس سے تبعید یعنی بعض کو بیان کرنا, یعنی جس کے اوپر حرف جر داخل ہے تو مراد اس سے بعض ہے. تو کہتے ہیں اس کی علامت کیا ہے, کہتے ہیں وہ علامتہ ان یصیح لفظ بعد مکانہ نحو اخذت من الدراہم. کہتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ پر یعنی من کی جگہ پر بعد لفظ کو رکھنا صحیح ہو, جیسے اخذت من الدراہم, یہاں پر اخذت بعد الدراہم بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی میں نے کچھ دراہم بعض دراہم لیے پکڑے. آگے چوتھا معنی بیان کر رہے ہیں وَزَائِدَةٌ. اب یہاں پر یہ خبر ہے, اس کا پیچھے آپ یعنی خبر کی بنا پر اس کو مرفوع پڑھیں گے اور اس کا پیچھے آپ مبتدا محذوف نکال سکتے ہیں. اچھا وَزَائِدَةٌ وَعَلَامَةٌ, یعنی جو من زائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ يختل المعنى بإسقاطها, کہتے ہیں کہ اس کو گرانے سے, اس کو ساکت کرنے سے معنی میں خرابی لازم نہ آئے, یعنی اس کی معنی عبارت کے اندر جو اس کو حذف کرنے سے معنی میں خرابی نہ آئے. جیسے کہتے ہیں ما جاءنی من احد, میرے پاس کوئی نہیں آیا. اب یہاں پر جو ترجمہ کیا ہے تو من کو ہٹانے سے بھی یہی رہے گا, ما جاءنی احد, میرے پاس کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کو ساکت کرنے سے یعنی علامت عبارت کے اندر سے اس کو ساکت کرنے سے معنی کے اندر خرابی لازم نہ آئے, تو یہی اس کی علامت ہے. تو جہاں پر بھی آپ نے اس کو اگر زائدہ بنایا ہے, زائدہ مانا ہے کسی حرف کو, تو جس طرح کہ آگے بھی آ رہا ہے دیگر حروف کے اندر کہ جہاں پر جو حروف زائد ہوتے ہیں, تو وہاں پر یہی ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ معنی کے اندر خرابی تو لازم نہیں آ رہی, معنی میں کمی بیشی تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو اگر نہیں آ رہی تو پھر آپ کی جب علامت پائے گی تو وہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ یہ من ہے یا فلاں فلاں جو بھی ہوگا تو وہ زائدہ شمار ہوگا. اچھا اب زائدہ سے مراد کیا ہے, تو اس کی باقاعدہ سبق نمبر جو ہمارا 81 ہوگا تو اس کے اندر جو حروف زیادت کی بحث ہم کریں گے تو وہاں پر بیان کیا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ فضول ہی ہوتے نا, بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. یعنی عبارت کے اندر اگرچہ اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا لیکن بعض کا تقید پیدا ہوتی ہے, بعض کا جناب عبارت کے اندر اس کے جو فصاحت و بلاغت کے اندر مزید اس نے کچھ تعاون کیا ہوتا ہے. اسی طرح دیگر جو رعایت سجا قافیہ وغیرہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں عبارت کے حسن کے, تو یہ ساری چیزوں کسی نہ کسی جگہ پر اپنا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کم از کم ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں حرف زائدہ ہے تو یہ فضول نہیں ہوتے, کوئی نہ کوئی ان کا ضرور وہاں پر تعاون ہوتا ہے. اچھا اب یہ جو ایک علامت انہوں نے بیان کر دی, ایک اور بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں وَلَا تُزَادُ مِن فِي الْكَلَامِ الْمُوجَبِ, کہتے ہیں اور من زائد نہیں ہوتا کلام موجب میں. مطلب کلام موجب یہ ہے کہ جس کلام کے اندر جس جملے کے اندر نفی نہیں استفہام نہ ہو, یعنی پیچھے والی جو ابھی مثال آپ نے دیکھی ہے جس کے اندر من زائدہ ہم نے کہا ہے کہ ما جاءنی من احد, یہاں پر یہ کلام موجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کلام موجب نہیں ہے, تو یہی تو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تُزَادُ مِن فِي الْكَلَامِ الْمُوجَبِ, یعنی کلام موجب میں من زائد نہیں ہوتا. تو اب یہ کلام غیر موجب ہے, تو یہی کہنا مقصود ہے کہ کلام غیر موجب ہونا چاہیے, یعنی اس کے اندر ما اور یعنی نفی نہیں یا استفہام ہو. اگر نہیں ہوگا تو اس کے اندر پھر زیادہ یہ جو من زائدہ والا آپ معاملہ نہیں بیان کر سکتے. لیکن یہاں پر ایک اختلاف تھا, اس وجہ سے وَلَا تُزَادُ والا جملہ لے کے آئے, کہتے ہیں خلافاً للکوفیین, کہتے ہیں برخلاف کوفیوں کے, یعنی کوفی اس کا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نفی نہیں یا استفہام یہ عبارت کے اندر نہیں ہے, مثال کے طور پر وہ جو مثال تھی ما جاءنی من احد, اگر اس کی جگہ پر یوں بھی ہوتا جاءنی من احد تو یوں یہ کوفیوں کے دیں یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ کلام موجب کے اندر بھی من زائدہ ہو سکتا ہے, تو لہٰذا خلافاً کوفیین سے مراد ہے کہ ان کے ہاں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جو جمہور کا مسلک ہے, مذہب ہے, جس طرح کہ بیان کر دیا گیا, تو وہ یہی ہے کہ وہاں پر ما یعنی نفی نہیں یا استفہام وغیرہ کوئی نہ کوئی ہو, یعنی کلام غیر موجب ہو, کلام موجب کے اندر زائد من نہیں ہو سکتا. اچھا پھر آگے ان کا جو قول ہے, یعنی ہو سکتا کوئی اعتراض کرے کہ بھائی انہوں نے تو دلیل بھی دی ہے,
تو ہم کہیں گے کہ بھائی وَأَمَّا قَوْلُهُمْ قَدْ كَانَ مِن مَاطَرٍ وَشِبْهُهُ فَمُتَأَوَّلٌ، کہتے ہیں بہرحال ان کا قول یعنی ان کی دلیل قد کان من ماتر وشبہ، اور ان کی مثل یا ان کے مشابہ اور بھی اگر ان کے پاس کوئی مثالیں ہوں، کوئی دلیلیں ہوں، فمتأول، تو وہ تعویل کیے ہوئے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی ایک لوجک ہم بیان کر دیں گے کہ بھائی یہ اس معنی میں ہے، نہ کہ یہ من زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قد کان من ماتر یا اس کی دیگر جو اس کے مشابہ مثالیں وغیرہ ہوں تو وہ طویل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک تو انہوں نے گفتگو یہاں پر مکمل کی۔ اب پچھلے صفحے پر آئیں، وہاں پر انہوں نے تھوڑی سی اس بات کو مزید بڑھایا ہے۔ جیسا کہ یہ جو آپ آیتیں دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو وہ قد کان من ماترن والی مثال وہ نیچے آ رہی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ انہوں نے دو دلیل پکڑی ہے، یعنی یہ جو کوفی کہتے ہیں کہ کوفی اور اسی طرح امام اخفش، انہوں نے جائز قرار دیا ہے کہ کلام موجب کے اندر بھی من زیادہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دلیل کس سے پکڑی ہے؟ کہتے ہیں کہ یغفر لکم من ذنوبکم، یہ سورہ نوح ہے تو اس کے اندر من آیا ہے، تو کہتے ہیں یہ من زائدہ ہے۔ کیوں زائدہ ہے؟ انہوں نے دوسری آیت سے دلیل پکڑی، وہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ پاک یہاں فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ پاک سارے گناہ بخش دیتا ہے یا بخش دے گا۔ تو اب یہاں پر سارے گناہ کا ذکر ہے، اور یغفر لکم من ذنوبکم اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر یہ جب من آیا ہے تو لہٰذا اس آیت کو دیکھیں گے تو پھر مانا ہوگا کہ یہاں پر یہ زائد ہے، کیونکہ یہاں پر زائد مانیں گے تو یہ دونوں آیتیں برابر ہو جائیں گی، وہاں پر بھی سارے گناہوں کا پھر معاملہ ہو جائے گا اور یہاں پر بھی سارے گناہوں کی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس دلیل کو یعنی دونوں آیتوں کو آپس میں برابر کرنے کے لیے گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ من زائدہ ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا قول وہی قد کان من ماترن، کہ یہاں پر یہ اہل عرب یعنی اس کا من کو ہٹا بھی دیں گے تو مطلب وہی بنے گا کہ بارش ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ اہل عرب جو استعمال کرتے ہیں قد کان من ماترن، قد کان ماترن، تو یہ یہاں پر من زائدہ ہے۔ آگے ان کا جواب دیتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے یغفر لکم من ذنوبکم، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو خطاب ہے، تو لہٰذا وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ پاک بخش دے گا تمہارے بعض گناہ۔ تو یہاں پر تبعید کے معنی میں ہے، زیادتی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی یہ جو من زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ تبعید کے لیے ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو یہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے کہ اللہ پاک تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الگ الگ مقام ہے، الگ الگ ان کے شان نزول ہیں، الگ الگ اعتبار سے، تو لہٰذا یہاں پر من تبعیدیہ ہوگا، یغفر لکم من ذنوبکم میں زائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اور دوسرا جو انہوں نے جملہ اہل عرب کا پیش کیا قد کان من ماترن، اسی طرح کہتے ہیں دیگر جو جملے اس کے مشابہ ہوں جس سے وہم ہوتا ہو کہ جناب یہ من زائدہ ہے اور کلام موجب کے اندر ہے، تو کہتے ہیں اس کی طویل کی گئی ہے محمول کرنے پر۔ اس کو حمل کریں گے یا تو یہ کہ تبعید یعنی یہ من تبعیدیہ ہے، مطلب یہ ہوگا کہ تبعیدیہ کی وہاں پر علامت کیا بیان کی تھی، اس کی جگہ پر بعض رکھنا درست ہو، تو یہاں پر بعض رکھ دے، جیسے قد کان بعض ماترن کہ بعض بارش ہوئی، یعنی کچھ نہ کچھ بارش ہوئی، یا تبیین کے طور پر ہوگی، یعنی کچھ اس کی وضاحت کرنا یعنی مقصود ہے، تو قد کان شیء من ماترن اس طور پر ہوگی، یا پھر یہ حکایت کے طریقے پر ہوگی، یعنی کہتے ہیں کہ گویا کہ کسی نے کہا حل کان من ماترن، یعنی کسی نے یہ جملہ بولا تو اس کے جواب میں یہ جو جملہ بولا کہ قد کان من ماترن، یعنی جس طرح کا کسی نے سوال کیا تھا تو اس طرح کسی نے کوئی جواب دیا، تو یہ حکایت کے طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ان ایک جو اہل عرب کا قول ہے، دوسرا یہ آیتیں جو آپ نے پیش کی ہیں، تو ان سے آپ یہ من کو زائدہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب کلام موجب کے اندر بھی من زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں تک جو گفتگو انہوں نے من کے طور پر کی تھی، من حرف جار جو پہلا انہوں نے بیان کیا، تو وہ چار معنی جو انہوں نے بیان کر دیے، ابتدائی غایت والا، اسی طرح تبیین والا، تبعید والا، اور ایک چوتھا جو زائدہ تھا، تو چار انہوں نے بیان کی، بقیہ میں حاشیہ سے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 5 ہے کہ کہتے ہیں کبھی کبھار وقت تجیء من بمعنی فی، کبھی کہتے ہیں یہ فی کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں پر فی یوم الجمعہ کے معنی میں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ با کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، جیسے ینظرون من طرف خفی، یہاں پر بطرف خفی کے معنی میں۔ کبھی کہتے ہیں یہ بدل کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آرادیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یعنی بدل الآخرہ۔ آگے ہے 8واں کہ یہاں اللہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، کہتے ہیں وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، یہاں پر علی القوم کے معنی میں ہے۔ پھر اسی طرح آگے ایک اور ہے کہ قسم کے معنی میں بھی ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، جیسے مر ربی لا فعلنا قضا، یہ میم کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، میم کے ضمہ کے ساتھ بھی، یعنی مر ربی۔ پھر اسی طرح آگے نمبر 10 ہے انتہائی، انتہا کے بھی آتا ہے، جیسے قربت منہ ای قربت الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح 11واں ہے فصل کے لیے بھی آتا ہے، کب کہتے ہیں جب دو متضاد میں سے دوسرے پر داخل ہو، جیسے واللہ یعلم المفسد من المصلح، یہاں پر مفسد اور مصلح یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں، تو دو ضدوں میں سے دوسرے پر داخل ہوا مین پر، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 12 ہے بمعنی الاستغراق، استغراق کے معنی کے لیے، جیسے ما جاءنی من رجل، اب یہاں پر استغراق کے لیے ہے من، یہاں پر من زائدہ نہیں ہے، اگرچہ وہ ما جاءنی من احد والی صورت بن رہی ہے، لیکن یہاں پر اگر من کو زائدہ مان کر حذف کر دیں گے تو وہ استغراق والا معنی حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا استغراق کے لیے یہاں پر من کو لگانا پڑے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِلَى وَهِيَ لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ كَمَا مَرَّ، اور حروف جارہ میں سے دوسرا الہ ہے اور یہ انتہائے غایت کے لیے آتا ہے جیسا کہ گزر چکا۔ اب یہ کہاں گزرا ہے؟ تو یہ من جب ابتدائی غایت کے لیے جہاں پر اس کا معنی بیان کیا جا رہا تھا تو وہاں پر اس کی علامت بیان کی تھی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ضمناً چونکہ اس کی بھی گفتگو ہو گئی تھی، اس کی مثال بھی چونکہ یہی اس کی مثال بن سکتی ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے کما مرہ کا لفظ ذکر کیا۔ اب یہ انتہائی غایت مکان کے اعتبار بھی ہو سکتی ہے، زمان کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر ایک معنی ایکسٹرا ہے کہ ان دونوں سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، جیسے مثالیں نیچے دی ہوئی ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، زمان کی مثال، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فاغسلوا، تو تم دھو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، مطلب کوہنیوں سمیت، اس کے اوپر بھی ایک اصول آگے آ رہا ہے۔ زمان کی مثال اتم الصیام الی اللیل، اتم اتمام سے مکمل کرنا، تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، اور نہ زمان میں ہو نہ مکان میں ہو غایت، اور کیا ہو؟ کہتے ہیں قلبی الیکا یا قلبی الیکی۔ اچھا، یہاں پر ایک انہوں نے اصول بیان کیا ہے وقال البا سے، ویسے تو یہ الہ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوگا نہیں داخل ہوگا، کس کس انداز میں ہوگا، تو یہ اس کی 4-5 صورتیں بنتی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک اصول بیان کیا کہ اس کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوگا اگر اس کی جنس سے ہو، جس طرح کے اوپر پہلی مثال تھی، تو یہاں پر جو دھونے کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو دھو، تو جب ہاتھوں کی بات آئی تو یہ چونکہ مرافق اس کی جنس سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھوں کی، تو لہٰذا یہاں پر اس کو دھوئیں گے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا جب تو ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم اپنا ہاتھ کو فولڈ کرتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے، تو یہ جو کونی ہے تو اس کو تھوڑا سا اوپر سے اوپر تک دھوئیں گے، ٹھیک ہے، سمیت دھوئیں گے۔ تو یہاں پر یہی انہوں نے بات بیان کیا، یہ اس اصول کی بنا پر یہ ہم حکم دیتے ہیں، اور اگر اس کی جنس سے نہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ داخل نہیں ہوگی، یعنی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی، جس طرح رات یہ روزے والی مثال، الی اللیل والی مثال، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر داخل ہو تو پھر تو یوں ہونا چاہیے تھا جس طرح کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا تو رات سمیت روزہ پورا کرو، تو اب وہاں پر پھر کیا ہوگا کہ جناب ساری رات بھی روزہ رکھنا پڑے گا، نہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر چونکہ اس کی جنس سے نہیں ہے تو لہٰذا غایت مغیّہ میں داخل بھی نہیں ہوگی، اور لہٰذا روزہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو روزہ افطار کر لیں گے، ٹھیک ہے، رات پوری اس کے اندر شامل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو الہ کا ایک معنی بیان کیا کہ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، پھر کہتے ہیں وابی معنی مع قلیلاً، کہتے ہیں بسا اوقات یعنی قلیل طور پر یہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ پاک کا ارشاد فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے، یہاں پر مع کے معنی میں الہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار آتا ہے، لیکن اس قلیل کی شرط چونکہ اس کو مقید کر دیا ہے مع کے معنی کو کہ یہ قلیل آتا ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ پہلا معنی کثرت کے ساتھ آتا ہے، یہ قلیل طور پر آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَحَتَّى وَهِيَ مِثْلُ إِلَى نَحْوُ نِمْتُ الْبَارِحَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ، اور حروف جارہ میں سے تیسرا حرف حتیٰ ہے، اور یہ مثل الہ کی مثل ہے، جیسے کہتے ہیں نمت البارحة، میں گزشتہ رات سوتا رہا، حتی الصباح، صبح تک، تو اب حتیٰ کو کہا گیا ہے کہ یہ الہ کی مثل ہے، تو الہ کا معنی کیا تھا پہلا کہ یہ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر گویا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، جس طرح کہ مثال سے بھی واضح ہے کہ میں گزشتہ رات سوتا رہا صبح تک، یعنی میرا سونے کا جو انتہا ہوئی وہ صبح تک ہوئی، یعنی صبح تک میں سوتا رہا، صبح سمیت، یعنی جب جیسے صبح ہوئی تو اس تک میری انتہا ہے میرے سونے کی۔
اچھا اب ایک اور اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَبِمَعْنَا مَعَ كَثِيرًا، کہتے ہیں اور حتیٰ ماں کے معنی میں بھی آتا ہے کثیر طور پر. مطلب اس کثیر کے کیسے کیا پتہ چلا کہ اس قید سے پتہ چل گیا کہ پہلا معنی کم آتا ہے، یعنی یہ جو مثل کہا نا الہ کی مثل، یعنی انتہا کے معنی میں یہ کم آتا ہے انتہا غایت میں، اور یہ ماں کے معنی میں زیادہ آتا ہے. جیسے کہتے ہیں قدیم الحاج حتی المشاة، یہ مشاة ماشی کی جمع ہے، مطلب پیدل چلنے والے. تو کہتے ہیں حاجی آ گئے پیدل چلنے والوں سمیت، یعنی پیدل چلنے والوں کے سمیت یہ حاجی آ گئے. تو یہاں پر حتیٰ معیت کے معنی میں. اچھا اب یہاں پر جب چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کہ حتیٰ جو الہ کی مثل ہے، تو یہاں سے ایک ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بھی آئے کہ حتیٰ تو جناب اس میں ظاہر کی طرف بھی مطلب اس کی نسبت ہو سکتی ہے، ضمیر کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اوپر بھی داخل ہو سکتا ہے. تو کیا یہ من کل الوجوہ یہ الہ کی مثل ہے یا حتیٰ میں تھوڑا سا کوئی فرق بھی ہے؟ کہتے ہیں وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الظَّاهِرِ، کہتے ہیں کہ حتیٰ داخل نہیں ہوتا مگر اس میں ظاہر پر، یعنی یہ داخل ہوتا ہے صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوتا. لہذا کہتے ہیں فَلَا يُقَال، تو کہتے ہیں یہ نہیں کہا جائے گا حتیٰ ہو، یعنی حتیٰ کے ساتھ ہا ضمیر لگا دی ہے، اس کی طرف اضافت کر دی ہے، تو یوں یعنی اس کو نہیں کر سکتے حتیٰ ہو، اس طرح نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، اس میں ضمیر پر داخل نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ایک نحوی جو ہیں ان کا اس طرح استعمال ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں خلافاً للمبرد. یہ مبرد جو امام ہیں نحوی ہیں کوفی ہیں پلس کوفی، یعنی یہ مبرد کا بھی یہ اختلاف ہے، ساتھ میں مغنی العربی کے اندر کوفیوں کا بھی یہی موقف بیان کیا گیا. تو لہٰذا کوفیوں اور مبرد ان کے نزدیک کیا ہے کہ حتیٰ جو ہے یہ ضمیر کی طرف بھی یہ مطلب اس کی اضافت اس کے اوپر بھی داخل ہو سکتا ہے. اچھا امام مبرد نے اپنی جو تائید میں اپنے جو موقع پر دلیل پیش کی ہے، وہ شاعر کا شعر ہے فَلَا وَاللَّهِ لَا يَبْقَى أُنَاسٌ فَتًى حَتَّى كَيَبْنَ أَبِي زِيَادِ، تو اللہ کی قسم کوئی باقی نہیں رہے گا انسان، نہ کوئی جوان، یہاں تک کہ اے ابن ابی زیاد تو بھی. اچھا اب یہاں پر جو محل استشہاد ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا ہے یہاں پر جس کی وجہ سے یہ شعر لایا گیا ہے، وہ ہے حتیٰ کا، دوسرے مصرے کے اندر ہے. یہاں پر کاف ضمیر جو خطاب کی ہے تو اس کے اوپر داخل ہے حتیٰ. تو جو مبرد ہیں انہوں نے یہ شعر پیش کر کے یہ بیان کیا ہے کہ بھائی تدخلو، یہ جو ہم نے کہا نا کہ یہ حتیٰ صرف اس میں ظاہر پر داخل ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے. کہتے ہیں بلکہ ضمیر پر بھی داخل ہوگا. ہم آپ کو یہ شعر دکھاتے ہیں دلیل کے طور پر. تو اس کا جواب انہوں نے رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ شاذن، یہ شعر جو ہے قول الشاعر شاذن، یعنی شاعر کا قول شاذ ہے. ٹھیک ہے، قول الشاعر یہ مبتدا ہو جائے گا، شاذن اس کی خبر ہو جائے گی، یعنی شاعر کا قول شاذ ہے، یعنی اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھائی یہ ہے کہ وزن شعری کی وجہ سے یا ضرورت شعری کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر جو عام طور پر ان کا حکم اور ہوتا ہے لیکن شعر کے اندر وہ آ کر بدل جاتے ہیں. جس طرح کہ غیر منصرف کے اندر بھی ایسا پڑھا گیا تھا کہ غیر منصرف ہو لیکن وزن شعری کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اوپر بعض کا تنوین کی صورت بھی اگر بنانی ہو تو وہ بھی آ جاتی ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں، کئی ایسے مطلب احکامات ہیں کہ شعروں کے اندر ان کے اندر تھوڑی سی تخفیف پیدا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا حتیٰ جو یہاں پر ہے کاف کی ضمیر کی طرف آیا تو یہ وزن شعری کی وجہ سے یہ شعر کے انداز میں تو اس کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ موقف آپ کا درست نہیں ہے کیونکہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ جو شعر کے علاوہ یعنی غیر شعر کو شعر پر قیاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ یہ قلیل ہے، یعنی آیا بھی ہے تو یہ تھوڑا ہے، تو یہ جو قلیل ہوتا ہے تو وہ معدوم کی طرح ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم آپ کی بات کو دلیل نہیں بنا سکتے اور ہم آپ کی طرح اس پر عمل نہیں کر سکتے کہ جناب آپ ضمیر پر بھی داخل کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ دو معنی انہوں نے بیان کیے تھے حتیٰ کے کہ یہ الہ کی مثل ہے یا ماں کے معنی میں آتا ہے. تین اور معنی بھی اس کے آتے ہیں، یہ عطف کے لیے بھی آتا ہے حتیٰ، اسی طرح استثناء کے لیے بھی آتا ہے لیکن وہ تھوڑا قلیل ہے، اسی طرح یہ ابداع کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل اس کے 5 معانی ہیں. اچھا یہ جو شعر تھا تو ابن ابی زیاد جو کہا گیا ہے، تو ابی زیاد کا بیٹا تھا عبداللہ، جس کا یہاں پر نام نہیں ذکر، ابن ابی زیاد جو کہا گیا، تو یہ جو اس کا بیٹا تھا عبداللہ، تو یہ
بہت حسین و جمیل تھا، اس کو اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور کرتا تھا، گناہوں میں ملوث تھا، تو اس کو سمجھاتے ہوئے شاعر نے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم زمین پر کوئی انسان نہیں باقی رہے گا، کوئی جوان باقی نہیں رہے گا، تو اے ابن ابی زیاد یہاں تک کہ تو بھی باقی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اس کو نصیحت کی تھی، اس کو سمجھایا تھا، سمجھانے کی کوشش کی تھی. اچھا یہاں پر ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پر اناس کے بعد واو حرف عطف محذوف ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پر جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو اشعار کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے جو عام طور پر حذف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہاں پر شعر کے اندر یہ حرف عطف کو بھی حذف کیا ہوا ہے. بہرحال آگے کہتے ہیں وفی واہی للظرفیتی نحو زید فی الدار والماء فی الکوز، اور حروف جارہ میں سے چوتھا حرف فی ہے اور یہ ظرفیت کے لیے ہے. پہلا معنی ہو گیا ظرفیت کے لیے، جیسے اس کی دو مثالیں دیتے ہیں. اب ظرف حقیقی ہو خواہ مجازی ہو، کہتے ہیں خواہ حقیقی ہو جیسے الماء فی الکوز کہ پانی پیالے میں ہے، یہ حقیقی طور پر ہے. زید فی الدار یہاں پر بھی حقیقی طور پر ہے، لیکن اس کا مجازی طور پر بھی ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ النجات فی صدقی، نجات سچ میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مجازی طور پر ہے. اسی طرح نظرت فی الکتابی، میں نے کتاب میں نظر کی، تو یہاں پر بھی مجازی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں وَبِمَعْنَا عَلَىٰ قَلِيلًا، یعنی ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہ علا کے معنی بھی آتا ہے، لیکن یہ تھوڑا آتا ہے، قلیل آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تمہیں، یہاں پر یہ حکایت ہے کسی بادشاہ، شاید یہ فرعون کے بارے میں تھا، اور میں ضرور تمہیں سولی دوں گا فی جذوع النخل، کھجور کی شاخوں میں، ٹھیک ہے. تو شاخوں میں مراد پر، تو مطلب یہاں پر کس معنی میں ہے فی، یہ علا کے معنی میں، تو علی الجذوع کے معنی میں. دو معنی انہوں نے بیان کر دیے، تیسرا چوتھا پانچواں تین معنی انہوں نے نیچے بیان کیے ہیں. تیسرا معنی کہتے ہیں کبھی یہ مع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ادخلوا فی امم، یہاں پر مع امم، اور للتعلیل بھی آتا ہے. چوتھا معنی کہتے ہیں لمسکم فی ما اخذتم عذاب عظیم، یہاں پر فی ما سے مراد لما اخذتم، ٹھیک ہے. پانچواں معنی یہ معاقبت، مقابلے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہتے ہیں متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، فی الآخرہ سے مراد یہاں پر مطلب اس کے مقابلے میں ہے، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان. اچھا اس کی ایک اور مثال، یہ جو تعلیل کی کہا تھا نا، اور مشہور مثال ہے کہ ایک عورت کو، جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو بھوکا پیاسا مطلب باندھے رکھا اور مار دیا، مارنے کا سبب وہ بنی. تو عذبت امرأۃ فی ہرۃ، یعنی لاجل ہرۃ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی فی ہرۃ جو آیا ہے، یہاں پر بھی فی یہ تعلیل کے لیے استعمال ہوا ہے.